اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ 15 ماہ رمضان المبارک اور 15 پارے کی خلاصے اور اہم نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ اس پارے میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 اہم باتیں ہیں۔ واقعہ معراج کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد اور اسلامی آداب اور اخلاق کا تذکرہ اور کچھ دیگر مضامین ہیں۔ واقعہ معراج کے حوالے سے معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں پیغمبر اکرم حالت بیداری میں معراج پر گئے اور رات کی تاریکی میں پیغمبر اکرم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، اس حوالے سے بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو عذاب پہنچی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا، اور دوسری بات حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا، اور ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اب تیسری بار جو تم فتنہ پھیلاؤ گے، فساد پھیلاؤ گے تو پھر تمہیں اس زمین اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اسلامی آداب اور اخلاق: اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو حق ادا کرو، مال کو فضول نہ اڑاؤ، فضول خرچی نہ کرو، بخل نہ کرو، نہ ہاتھ اتنا گشادہ رکھو کہ کل پچھتانا پڑے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال صرف بے جہت خرچ نہ کرو، اور وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بہت سارے اہم اسلامی آداب ہیں جن کا تذکرہ ہے، اور کچھ دیگر مضامین بھی اس صورت میں ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے، اس کے نزول کے مقاصد اور اس کا معجزہ ہونا، اور اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے، اور قرآن کریم کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کی حکمت کو بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا، یہ اہم موضوعات ہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں، 2 قصے بیان ہوئے ہیں اور 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ 2 قصوں میں پہلا قصہ اصحاب کہف کا قصہ ہے کہ یہ وہ چند صاحب باایمان نوجوان تھے کہ جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ نے بت پرستی پر مجبور کیا، اور وہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا، اور وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور یہ معمولی لوگ نہیں تھے، لیکن دوسری طرف انہوں نے ڈرایا اور دھمکایا بھی گیا تھا، اور انہیں جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی، لیکن ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ انہوں نے مال، منال، عہدے سب کچھ ٹھکرا دیا اور خدا کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہوا، چرواہا شامل ہوا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا،
وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک مسلسل وہاں سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی، ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا تو وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور اہل ایمان کی حکومت آ چکی تھی، اور ایمان کی خاطر گھر پر چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے، اور پھر سارے لوگ اس پہاڑ کی طرف آئے تاکہ ان کو لے کے آئیں اپنے شہر میں، اور لیکن ان لوگوں نے پھر دعا کی کہ خدایا ہم نہیں چاہتے اب دوبارہ زندگی اس طرح سے گزارنا، چونکہ وہ اللہ کی رحمت اور لطف کا مزہ چکھ چکے تھے، لہٰذا اللہ نے دوبارہ انہیں موت کی نیند سلا دیا اور وہاں پہ اہل ایمان نے مسجد بنا دی۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ کا اور خضر علیہ السلام کا ہے، اور اس کا تفصیل سے تذکرہ اگلے پارے میں ہو جائے گا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور حضرت خضر کو تلاش کیا، اور کیا جو ہے وہاں پہ پیغام موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ 2 مثالیں جو دی گئی ہیں، پہلی مثال یہ کہ 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا جو تھا وہ غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا، اور غریب نے کہا کہ اکڑنا اچھا نہیں، کہ جب تم باغ میں داخل ہو تو تمہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے، غربا فقراء کا حق ادا کرنا چاہیے، اور وہ نہ مانا اور اکڑنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بہتر ہوں اور میرے پاس مال ہے، اتنے باغات ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس کے باغ جل گئے اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اور دوسری مثال جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے، ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسنا ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے اس بارش سے، اور کچھ عرصے کے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تو زمین پہ زندگی کی مثال بھی اسی طرح سے ہے، لہٰذا اپنا دل دنیا کی زندگی کے ساتھ نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم معرف قرآن کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔